بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئی پروگرام کے ساتھ مہتاب حیدر اور آپ کا خادم وقار گیلانی حاضر ہیں۔ آج مہتاب صاحب، ایک تو آٹو سیکٹر کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ جو ریلیف کہہ رہے ہیں مل گیا امپورٹ کے ٹیکس کے حوالے سے، کسٹم کے ٹیکس کے حوالے سے، اور میں بہت ساری خبریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ شاید ابھی سے شروع ہو گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی سے شروع نہیں ہوا۔ اس پہ تھوڑی سی ہم کلیئرٹی سے بات کریں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اور اس کا ایک امپیکٹ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ آٹو سیکٹر کے جو یہاں پہ پاکستان کی آٹو سیکٹر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کوئی لمبا چوڑا خط بھی لکھا ہے پھر دوبارہ سے حکومت وقت کو، اور کہا ہے جی کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا تو پتہ نہیں انویسٹمنٹ کو کیا خطرہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو دلچسپ اور اہم باتیں دو تین پروگرامز میں ہم نہیں کر سکے ناظرین، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ تھوڑی سی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ جو کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ آئی ہے الیکشن 2024 یہ لیک ہوئی ہے 8 فروری 2024 کے، معذرت چاہتا ہوں، ہاں جی کریکٹ، آپ نے کریکٹ کیا۔ ان کی جو رپورٹ تھی پریپیئرڈ، وہ چونکہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی، ایک دلچسپ بات تو یہ بھی ہے، تو وہ کہیں سے لیک ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا بات کی گئی ہے، اور اس میں انہی خدشات کو، انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو کہ پی ٹی آئی یا بہت سے اور لوگ کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی یا کیا چیز ہوئی۔ تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آٹو سیکٹر کا بتائیں مہتاب صاحب، کیونکہ سیاسی بات ہو جائے گی پھر آپ اور میں شاید آپس میں لڑ پڑیں، تو پہلے اس پہ بات کریں۔ آٹو سیکٹر میں جو امپورٹ کا ریلیف ہے ابھی تک 3 سال کا، کچھ لوگ اس کو 5 سال کا کہہ رہے ہیں جی ابھی سے ہے، اور یہ ریلیف کیا شروع ہے جو ٹیکس ڈیوٹی کا ہے، اور نہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور آٹو سیکٹر جو پاکستان کا ہے وہ کیوں رو رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن ہے، یہ آٹو سیکٹر کے لیے امپلیمنٹیشن اس کی شروع نہیں ہوئی ابھی۔ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی وہ سپٹمبر تک۔ ابھی جو یہ سپٹمبر جو ہے جو گزر رہا ہے، ہوا یہ ہے کہ ایک ٹیرف پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کو منسٹر آف کامرس جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں۔ اس میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ جو ٹیرف ہے یہ 3 سال تک کی جو گاڑیاں ہیں امپورٹڈ، یعنی بیگیج رولز کے تحت جو امپورٹ ہوتی ہے، ان میں جو ٹیرف ایوریج ہے اس ٹائم وہ 90% ہے، یہ 40% پہ آ جائے گا پروبیبلی اکتوبر سے۔ زبردست۔ لیکن یہ 3 سال کی پرانی گاڑیوں کے لیے پاکستان میں، میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں چونکہ آپ گاڑیوں کے شوقین بھی ہیں، 5 سال پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ لوگ زیادہ پریفریبلی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 5 سال پرانی گاڑی ہے یہ 1 جولائی 2026 سے اس کی اجازت ہوگی، اور یہ جو 40% ٹیرف ہے یہ ہر سال 10% کر کے کم کیا جائے گا، اور 4 سال میں یہ جو ڈومیسٹک مینوفیکچررز ہیں جو ٹیکسز ان کے اوپر ہیں صرف وہی ٹیکسز امپورٹڈ گاڑیوں پہ رہ جائیں لیکن صرف بیگیج رول کے تحت؟ گے، اس میں کمرشل امپورٹ بھی اجازت ہوگی۔ اچھا، یہ پھر جو 5 سال والی ہے نا، یہ کمرشل امپورٹ کی بھی اجازت ہوگی تو اس کے پھر تو اندر۔ یہ زبردست ہو جائے گا نا۔ ابھی تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% ہو جائے گا ٹیکس، جی، اور گریجولی یہ شاید اگلے سال 5 سال کی بھی اجازت مل جائے، کمرشل کی بھی اجازت مل جائے بیگیج اور رول ہر کے سال ساتھ، 10% اور کم بھی اگلے کیا سال جائے یہ گا۔ 30% بھی ہو جائے ٹیکس۔ جی بالکل، اور پھر 2-3 سالوں میں اگر یہ سسٹم چلتا رہا، اگر یہ چونکہ اگر بہت بڑا سوال ہے اگر اور پاکستان مگر جیسے بہت بڑا ہے۔ ملک ہے، تو پھر یہ زیرو پہ آ جائے، کیونکہ آٹو سیکٹر بڑا تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے جو کسی اخبار میں بھی آیا ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ وہ لا بھی جو لا رہے ہیں آپ اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ تو انویسٹمنٹ کو بڑا خطرہ ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اگر عوام کو ریلیف مل رہا ہے، مڈل مین جتنے پیسے کما رہا ہے اس سے کم، یا اگر حکومت بھی کمپرومائز کر رہی ہے، ویسے تو یہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آئی یہ ایم ایف کریں۔ کے پروگرام کی ہاں جی، کنڈیشنلٹیز میں سے یہ ون آف دا کنڈیشن ہے۔ تو کسی حد تک تو کہیں پہ عوام کو شاید ریلیف مل جائے، کسی نے چھوٹی گاڑی بھی منگوانی ہے تو وہ سستی گاڑی منگوا لے گا۔ بالکل تو اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا ریگولیشنس کو دیکھنا چاہیے وہاں پہ، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ مڈل مین بہت زیادہ نہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی کرے۔ بالکل ٹھیک لیکن ہے۔ آٹو سیکٹر کیوں شور مچا رہا ہے مہتاب؟ آٹو سیکٹر اس لیے شور مچا رہا ہے کہ پاکستان میں آٹو سیکٹر نے ہمیشہ پروٹیکشن کے تحت جو ہے وہ کام کیا ہے۔ ایک ان کی بات جائز بھی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد پاکستان میں پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، جی، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، یہاں تک میں مانتا ہوں، یہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے اب نہیں کہنا ٹیکسز بھی چاہیے۔ زیادہ ہیں، لیکن
مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اتنے ہی ایفیشینٹ ہیں, اتنے ہی لائق بچے ہیں, تو کمپٹیشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ یا اور اپنی کمپٹیشن سے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. یا گاڑیاں سستی کریں, یہ بھی کریں نا. وہ کہتے ہیں کہ 40-50% جو اس ٹائم ہماری قیمت ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے. ہاں, اور یہ تو حکومت کو بھی یہ بھی چاہیے نا کہ جہاں پہ آپ وہاں پہ امپورٹ کا ریلیف دے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹیکس کا ریلیف دیں اور کوالٹی کو اشور کریں, کیونکہ کوالٹی کے حوالے سے بڑی شکایات ہوتی ہیں پاکستانی گاڑیوں کی. کوالٹی اور سیفٹی سٹینڈرڈز کے بارے میں بات کروں گا تو آٹو سیکٹر ناراض ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا, لیکن ناراض تو نہیں ہونا چاہیے. انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اگر کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے آپ کی چیز میں تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلیں کہیں پہ بھی تو آئی ایم ایف کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے پبلک کو. یار اچھی اگر بات ہے. ملنا شروع ہو جاتا ہے, ویسے میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹڈ گاڑیاں 3 سے 5 سال پرانی اگلے 1 سے 2 سال میں کچھ حد تک سستی ہو جائیں گی, کیونکہ یہاں پہ تو بہت پرانی گاڑی بھی چاہ رہی ہے. جو آپ نے کہا تھا نا کہ لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وہی میک, ان کی کوالٹی, ان کی باڈی بہت بہتر ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستانی جیسی سڑکوں میں بھی 10-15 سال ان گاڑیوں کو کچھ نہیں ہوتا, اور 10-15 سال پرانی چل رہی ہیں. بالکل 25-30 سال کچھ نہیں ہوتا مینٹین رکھی جائیں تو. بالکل. یہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو, یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں تو بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی. یہ ریسنٹلی آپ کو پتا جوڈیشل کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں ابھی یحییٰ آفریدی, انہوں نے خطاب کیا تھا اور سوالات کچھ ججز نے چیف چھوڑے جسٹس تھے. کا نام بھی بولنا شروع ہو گیا کہ نہیں یحییٰ آفریدی کیوں نام, یہ لوگ تو یہ نام تو لوگ یاد رکھیں گے, آپ کہہ رہے ہیں بولنا شروع ہو گیا. تو مجھے یہ ہوا کہ انصاف دیکھیں پاکستان میں ناپید ہے. عدالتوں کے ذریعے خاص طور پہ جتنے پیسے جتنا وقت لگتا ہے, میں جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. آپ نے وہاں پہ تو اس حوالے سے 1 ٹکے کی بات نہیں کی اپنی کانفرنس میں. آپ نے بات کی کہ جناب وہ چھٹیوں کے حوالے سے اپنے ساتھی ججز کو کرٹیسائز کیا آپ نے کہ شاید انہوں نے کچھ خط لکھ دیا تھا. آپ نے کہا جی کہ ہم پتہ نہیں وہ کیا میکنزمز بنا رہے ہیں, کیا میکنزمز آپ بنا رہے ہیں, یا ہم فیس میں اضافہ نہیں کر رہے. یار آپ کا کنسرن فی ہے کہ انصاف دینا ہے. یار سول لیول پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ہائی کورٹ لیول پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی قطع نظر کسی چیز کے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کانفرنس کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ جا کے تو کیفیٹیریا کا افتتاح کرتے ہیں میڈیا کے لیے. اب یہ پرائرٹیز ہیں میڈیا کے لیے, ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. یار یہ آپ کی انصاف دینے کی پرائرٹیز ہیں کہ آپ نے اندر بلڈنگیں بنانی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے افتتاح کر کے اپنے کریڈٹ لے رہے ہیں آپ. پھر جو سب سے اہم کام انہوں نے کیا مہتاب صاحب, جو بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا, ہر سیاسی جماعت نے کیا اور ہر دوسرے لوگوں نے بھی کیا, کہ آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جو فارمر ججز ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, سیکیورٹی تو ان کی قانون کی اجازت دیتا ہے, تو ان کو 3 سیکیورٹی گارڈ دیے جائیں گے, میرا خیال ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے 24 آورس. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیوہ جج ہے, یعنی کہ جج صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مسز زندہ ہیں, تو ان کو بھی 3 سیکیورٹی گارڈ کی جو ہے, انہیں انٹیریئر منسٹری کو خط لکھا کہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. اس میں بڑی لے دے ہوئی, اور بڑی لے دے ہونے کے بعد 2 وضاحتیں جاری کی چیف جسٹس آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جس میں انہوں نے اسٹرینجلی ڈیفینڈ کیا کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا قانون کے مطابق کیا ہے. لیکن جو لیٹسٹ اس میں وضاحت آئی ہے اس میں ایک تھوڑا سا انہوں نے مہربانی کر لی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ججز کے لیے تو بنتی ہے سیکیورٹی, لیکن چلے ہم جو بیواؤں والی سیکیورٹی ہے نا, خاتون بیوہ جو بیوہ والی سیکیورٹی ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں, وہ آپ نہ دیں. ٹھیک, یہ اتنا ایک پریشر کا اثر ہوا ہے یہ. یعنی کہ سپریم کورٹ کس قسم کی وضاحتیں دے رہا ہے, اور جو اصل کام ہے کرنے والے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب دوسری سنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی کیا کورٹ پہ آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں نئے چیف جسٹس. تو ایک تو ایمان حاضر مزاری, چونکہ وہ ایک فرنٹ لائن ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں اس ٹائم, ایکٹیوسٹ ہیں, اور بہت سارے جو ہیومن رائٹس کی جو وکٹمائزیشن ہوتی ہیں, جس طرح کہ ہم نے شہباز رانا کی بات کی پروگرام کی, اسد طور کی بات کی, متی اللہ جان کی بات کی, اس طرح کی جو وکٹمائزیشن ہو جاتی ہیں ان میں یہ جا کے, اور میرا خیال ہے شاید فری آف کاسٹ, بہت بڑی تو بات نہیں ہے ہے, سر. یہ جا کے ڈیفینڈ کرتی ہے اس وقت جب کہ کوئی ضرورت نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے جو ان کی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے انوالومنٹ پہ ہے, اس پہ اسٹیٹ اور حکومت ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں,
وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے ساتھ. اس میں کچھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کچھ ایسی بات کر دی کہ میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا, یا میں کچھ اس طرح کی بات بلو دی بیلٹ یار. ہاں, جس پہ انہوں نے بعد میں ایک وضاحت ویسے بھی میں آپ جاری کو کی. بتاؤں یار, اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. ہو کیا رہا ہے, آپ ڈوگر مجھے صاحب کو کیا بتائیں, کہنا چاہتے ہیں؟ میں ڈوگر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں یار, اللہ کی شان ہے یار. ویسے کیا مطلب ایسے ایسے ججز میں کیا بات کروں, کیا مطلب یار, کوئی پہلے جج ہیں ایسے یار, آپ جی باتیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں تو میں اسپیچ لیس ہو گیا ہوں. نہیں نہیں, اچھی بات ہے, اسپیچ لیس ہونا ہی پاکستان میں اس ٹائم بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ لیکن بولیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹیک اپ کر لیا. ظاہر ہے ایکٹیوسٹ تھیں اور سارا انہوں نے جب ٹیک اپ کیا تو جو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھا ہے پرفارمنس کے حوالے سے, کارکردگی کے حوالے سے, انٹینشن کے حوالے سے. مہتاب صاحب انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی میں اس کی درخواست دے دی. ویسے بارس نے بھی, پاکستان کی ساری بارس نے کنڈیم کیا اس سارے انسیڈنٹ کو جو ہوا ایمان حاضر مزاری کے ساتھ کورٹ میں. کنڈمنیشن کے بعد انہوں نے وضاحت جاری کی. وضاحت جاری کرنے کے بعد اگلے دن انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی میں درخواست دے دی کہ جناب میرے ساتھ اس طرح سے واقع ہے. ہراسمنٹ کمیٹی جو بنی تھی اور انہی چیف جسٹس نے بنائی تھی, سرفراز ڈوگر نے, اس میں جسٹس سمن رفت ہیں وہ ان کو ہیڈ بنایا تھا اور 2 ججز اور تھے. وہ جب انہوں نے ٹیک اپ کر لی درخواست وہاں پہ کمیٹی نے, اور ایک نوٹس بھی جاری کر دیا انکوائری کے حوالے سے, انویسٹیگیشن یا جو بھی کمیٹی ایک بنائی, تو چونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ڈویژن بھی اس طرح سے ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے گھر کی آشیرواد حاصل ہے چیف جسٹس کو. اور دوسرا جو ناراض گروپ ہے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ جناب ملٹری کی الجڈ انوالومنٹ ہے جناب جوڈیشری میں, تو وہ اس گروپ سے, اس خط لکھنے والے میں تھی. انہوں نے کیا کیا کہ راتوں رات کمیٹی بدل دی. کمیٹی کا ہیڈ بدل دیا. وہ ایسی کمیٹی جو خود بنائی تھی 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے. ایسے ہی ہوا ہے. بلکہ اس قسم کا تو عدالتوں میں کام ہو رہے ہیں, کیا کہا جائے. ہاں, ابھی آج دیکھیں بابر ستار نے بھی ایک اور اہم کام کیا. انہوں نے جناب چیئرمین پی ٹی اے جو آپ کے پسندیدہ ہیں میجر جنرل حفیظ الرحمان, ان کو کہا کہ ان کی تقرری انلیگل ہے تو یہ کام چھوڑ دیں ابھی, اور جو سینئر ممبر ہیں, یہ بورڈ ممبر ہیں یا کوئی ہیں, ان کو آپ ایکٹنگ چارج دے دیں. اب دیکھیں یہ بھی اس بیل, فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بیل توڑ چڑھتی ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں. مشکل لگ رہا ہے. لیکن ایک آخری بات, آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو یہ جو کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے, ہاں, کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ لیک وہ ہوئی کیا ہے. وہ وہی ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا ہاں چاہتا جی, ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین کا ایک آبزرورز کا ایک ان کا ریویو ہوتا ہے. ان کا ریویو ڈیو ہے اور چانسز یہ ہیں کہ اس کیلنڈر ایئر کے دوران وہ پاکستان آئیں گے. اچھی بات ہے. پہلے بھی آنا تھا, انہوں نے اسی سال بنایا, لیٹ ہو گئے تھے شاید. یہ سال ابھی گزرا نہیں ہے نا, یہ کیلنڈر ایئر جاری ہے نا بھائی جان. اور ہم ٹرانزیشن میں ہیں نئے جی ایس پی پلس کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی ہے, ان کے جو آبزرورز کی رپورٹ تھی, آپ کو پتہ ہے وہ بھی حکومت نے اجازت نہیں دی ہوئی ابھی تک. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک تو پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں کہ یہ لیک رپورٹ ہے. جی, اس لیک رپورٹ میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو یہاں پہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے الیکشنز کو لیجٹلی ہائی جیک کیا گیا, یا آبزرورز کو بھی نظر آیا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیا ہوا, آر اوز کے ساتھ کیا ہوا, ریزلٹس کے ساتھ کیا ہوا. تو اس میں تکلیف دہ بات یہ تھی یا حیران کن بات یہ تھی, وہ یہ تھی کہ کامن ویلتھ کیا کمپرومائزڈ ہو گیا کہ وہ رپورٹ جو انہوں نے اس وقت بنائی وہ انہوں نے پبلک نہیں کی اور الٹیمیٹلی لیک ہو گئی. سننے میں یہ آیا کہ ان پہ تھوڑا سا ریکویسٹ تھی ان کو کہ آپ اس کو پبلک نہ کریں, لیکن انہوں نے اس لیک رپورٹ پہ جس میں ساری باتیں وہ کنفرم کی گئی ہیں جو دھاندلی کے حوالے سے کی گئی تھی, مینپولیشن کے حوالے سے کی گئی تھی, اس پہ انہوں نے جو اپنی آفیشیل اب اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم سن رہے ہیں کہ ایک لیک رپورٹ چل رہی ہے تو ہم لیک رپورٹس پہ کامنٹ نہیں کرتے, لیکن انہوں نے یہ انٹرسٹنگلی بات کی ہے کہ سپٹمبر کے آخر میں ہی وہ اپنی رپورٹ جاری کریں گے, وہ جو رپورٹ پینڈنگ ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ رپورٹ گو کہ ہم نے جاری نہیں کی تھی اس وقت, لیکن یہ اسی وقت پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور باقی متعلقہ اداروں کو بھیج دی گئی تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کو تھوڑا سا مل ملا کے کہا گیا تھا کہ ابھی آپ اس کو ہولڈ رکھیں. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جتنے بھی یہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل فورم ہوتے موچر ہیں انٹرسٹ دیکھتے ہیں نا سارے, وہ انفارچونیٹلی ریسیپینٹ کنٹری کی اجازت لے کر اس کے بعد اس طرح کی رپورٹ جاری کرتے ہیں. لیکن یہ خدشات درست ثابت ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے.
اب آگے اس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے لنڈن میں کافی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, باہر کچھ میڈیا نے کیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, پاکستان ٹی وی چینلز پہ کیا آپ نے کوئی خبر سنی ہے ان کی؟ پاکستان پہ ٹی وی چینلز کو تو میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. نہ یار, میں ایسا میڈیا اتنا تو نہیں ہے یار یہاں پہ کہ وہ آپ بتا رہا ہوں دبا لیں میں. اس کو. میڈیا آپ آزاد نے کتنی رپورٹس اس کے اوپر دیکھی ہیں؟ نہیں تو میڈیا آزاد نہیں ہے ہمارا. آپ کا خیال ہے کہ میڈیا آزاد ہے؟ اگر پاکستان کے میڈیا اتنا آزاد ہوتا تو مجھے اور آپ کو لوگ کیوں دیکھتے, یا یوٹیوبرز کو کیوں دیکھتے؟ نہیں آپ کہہ ہمیں تو رہے خیر کہ اتنا نہیں دیکھتے. لیکن کیوں چلے آپ دیکھتے؟ کو بھی دیکھ لیں گے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ٹی وی چینلز بالکل ہی خبر میں نے تو کہیں نہیں دیکھی یار یہ خبر. یہی تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ویسے بھی یہ وہ ٹکر لیگ ہی رپورٹ تھی. ٹکر ہی چل جائے, لیگ رپورٹ کر کے چلا دیتے. وہ سر جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اخباروں میں بھی کم ہی دیکھی ہے ہم نے, بلکہ پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آ گئی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ لیگ رپورٹ کیا ہے. جب اندازہ کر لیں. تو یہ جناب علی اس طرح کہ ہم ایک ایسی ایک میرا خیال ہے وہ اس میں رہتے ہیں, اسپیس شرنک ہو رہی ہے. ہاں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا باہر شاید ہو رہا ہے, یہ ہم بتانا ہی نہیں چاہ رہے جانتے بوجھتے ہوئے. کافی پروگرام لمبا ہو گیا, میرے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے, اس لیے کہ آپ اور نے میں سب کو رگڑنے کی کوشش کی ہے آج, تو ریڈ لائن کو کراس نہ کریں, ریڈ لائن کے صحیح اندر نہ بات, رہیں. ایسی بات نہیں ہے, سپریم کورٹ اچھا کام بھی کر رہی ہے. اجازت لے. لیکن ایک بات ہے, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہاں ہوں, جی, میں واقعی چیف جسٹس کا نام بھول گیا تھا. کوئی بات نہیں, لوگوں کو یاد ہے. اچھا لوگوں کو یاد ہے, چلیں ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اجازت لیں, میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.